40 سال کی عمر کے بعد بھی انسان جوان کیسے رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو؟ عورت کی زندگی میں 3 فیز آتے ہیں، ایک اور پھر آہستہ آہستہ وہ سنیاس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ 40 کے بعد جب عورت کو پیریڈز آنا بند ہوتے ہیں تو یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے نا، اس ٹائم پھر عورت فزیکلی اتنی ایکٹیو بھی نہیں ہوتی، پھر مرد دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب تو گائنیکولوجیکل کاسمیٹک سرجری اتنی اچھی ہے کہ ہم ان کی وائف کو ینگ وائف کی طرح کر سکتے ہیں۔ پیشنٹس اکثر آ کہتی ہیں جی ایک دھند سی تھی دماغ کے آگے، وہ اتر گئی، میں تو پھر سے ینگ محسوس کرنا شروع کری۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کیسے ینگ رہ سکتے ہیں؟ آپ اریٹیٹ ہوئے بغیر آپ اپنی شکل آئینے میں دیکھیں تو آپ کو اچھی لگے کہ دیکھو میں اتنی عمر کیوں، لیکن میں تو 20 سال چھوٹی لگتی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں، بجائے اس کے ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز میں چلا گیا ہے، پیسے خرچے ان کے اوپر۔ باڈی میں جو ہڈیاں ہیں وہ ایک بینک ہے، 35 سال تک آپ کے ڈپازٹس لیتا ہے، لیکن 35 سال کے بعد بینک کلوز ہو جاتا ہے۔ وہ ڈپازٹس نہیں لیتا، وہ صرف کیش کرے گا۔ آپ آنکھ جھپک رہے ہیں، آپ کے آنسو بن رہے ہیں، اگر آپ بیٹھے کمپیوٹر چلا رہے ہیں یا آپ اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں، وہ کیلشیم نکل جائے گی باڈی سے ویسے ہی ڈپازٹ ہوئے بغیر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری بڑی بوڑھیوں کی ایک خبر آتی ہے کہ جی وہ باتھ روم میں پھسلی اور ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ ادر وے راؤنڈ ہے۔ 40 to 50 ایئرز ایک عورت نے اس حصے میں رہنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 35 سال تک اپنے بینکس کو بھر لیں کیلشیم سے۔ وہ کیسے بھرنا ہے؟ کیا آپ 40 کی عمر کے بعد بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ نے ہمیں ہیلتھ اور سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایسی ٹپس بتائی ہیں جن کو اپنا کر آپ 40 سال کے بعد بھی جوان نظر آئیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد بھی انسان جوان کیسے رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو آج کل کے دور میں؟ عورت کی زندگی میں 3 فیز آتے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی، اور جوانی میں چائلڈ بیئرنگ ایج، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مینوپوز یا سنیاس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اچھا، 40 ایئرز کے اراؤنڈ وہ پیری مینوپوز میں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ جوانی جو ہے وہ سلولی گریجولی مینوپوز میں جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سی خواتین کو نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اووریز ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈے ڈال کے سٹور کر کے وہ بھیج دیتے ہیں، تو اووریز کا کام صرف انڈے سٹور کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اسٹروما جو ہے وہ سرٹن ہارمونز بناتا ہے۔ یعنی وہ ہارمونز جو عورت کے لیے آب حیات ہیں، ان میں سے سب سے امپورٹنٹ ہے ایسٹروجن ہارمون۔ تو جیسے ہی انڈے دانی میں انڈے ختم ہونے لگتے ہیں تو اووری کا فنکشن بھی ختم ہونے لگ پڑتا ہے۔ انڈوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بچی کو تھوڑے ایگز ڈال کے چھوٹی اووریز اس کی ہیں تو اس کے جلدی انڈے ختم ہو جائیں گے ایوری منتھ اس میں سے گر گر کے، اور اس کو مینوپوز جلدی اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اچھا، اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اس پروسیس کو اس پروسیس کو روکا تو نہیں جا سکتا، اس کو انڈوں کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی وائٹیلٹی، اس کی اووری کا فنکشن کچھ دیر تک آگے چلتا رہے۔ اب دیکھیں وہ انڈے کیوں کم آئے ہیں؟ انڈے کم اس لیے اس کے ہو گئے کہ اس کی ماں جب وہ اس کے ماں کے پیٹ میں تھی تو ماں کوئی ایسی ٹاکسک انوائرمنٹ میں تھی، فوڈ انوائرمنٹ یا اسٹریس یا ہر طرح کا بایولوجیکل اسٹریس، آپ کا سائیکولوجیکل اسٹریس، کہ اس کی ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں، ہاں جی، لڑکا یا لڑکی، لڑکے کے تو سپرمز کا افیکٹ ہو سکتا ہے، اور لڑکی کے اسپیشلی لڑکی کے انڈے جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ کم انڈوں کے ساتھ اور بہت اچھی کوالٹی کے انڈوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی۔ تو ماں کے جو سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہے، ماں کا جو نیوٹریشنل اسٹیٹس ہے، وہ اس کی آنے والی اولاد کے جرمز، سپرمز اور ایگز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اگر ماں بہت خوش رہتی ہے، اسٹریس فری ہے، اپنی ڈائٹ کا بھی خیال کر رہی ہے، تو اس کے بچے بہت اچھے جرمز کے ساتھ پیدا ہوں گے، وہ سائیکولوجیکلی بھی فٹ ہوں گے بچے، اور ان کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان کے اندر بھی بہت اچھی کوالٹی کے جرمز ہوں گے۔ تو جیسے ہی، اور یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک بچی ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ اسٹریس میں سے گزری ہے، نیوٹریشنل ہے، سائیکولوجیکل ہے یا جو بھی ہے،
اس کا مینوپاز جلدی آئے گا کیونکہ اس کے انڈے افیکٹ ہو گئے نا. تو جیسے ہی اووری میں انڈے کم ہوں گے مینوپاز سیٹ ان کرنا شروع ہو جائے گا, پیری مینوپاز شروع ہو جائے گا. پیری مینوپاز میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی پیریڈز آ گئے, کبھی نہ آئے, کبھی ایسٹروجن جو اووری بنا رہی ہے وہ ڈکلائن میں آ گئی, ہارمون کم ہونا شروع ہو گیا. اب یہ جو ایسٹروجن ہے جس کو میں آب حیات کہہ رہی ہوں, یہ عورت کے کس کس فنکشن کو سپورٹ کرتا ہے, آپ حیران رہ جائیں گی کہ وہ تو ڈپینڈنٹ ہی اس ہارمون کے اوپر. اچھا, اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا. دیکھیے, عورت کی جو سائیکولوجیکل, جو اس کی کوگنیٹو یعنی یادداشت, اس کی انٹیلیجنس, اس کا سب کچھ ایسٹروجن پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس کا جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ ایسٹروجن پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس کی ہڈیوں کی مضبوطی ایسٹروجن پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس کا بلیڈر صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں, پخانے کا رستہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں, وہ ایسٹروجن پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس کی جو دل کی ہیلتھ ہے, اس کی جو شریانوں کی ہیلتھ ہے, اس کی جو نروز کی ہیلتھ ہے, وہ سب کی سب ایسٹروجن ڈپینڈنٹ ہے. اچھا, یعنی کیلشیم جو ہے اگر اس نے کھا لی ہے اور وہ ایسٹروجن میں ڈیفیشینٹ ہے تو وہ کیلشیم پخانے پیشاب میں نکل جائے گی, وہ باڈی میں جائے گی نہیں. انتڑی سے کیلشیم کو ایبزارب کرنا, بلڈ میں لے کے جانا, پھر بلڈ سے ہڈیوں کے اندر ڈالنا, یہ سب کا سب ایسٹروجن کرتی ہے. اچھا, یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہارمون ہے. اب ہڈیوں میں 2-3 طرح کے سیلز ہوتے ہیں, آسٹیوسائٹس, آسٹیوبلاسٹ. آسٹیوبلاسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہڈی بنا رہے ہوتے ہیں, آسٹیوسائٹس اور جو آسٹیوکلاسٹس ہیں تو وہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں, ری ماڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پروسیس کو بھی ایسٹروجن سپورٹ کرتی ہے. یعنی ہڈیوں کا جلدی جڑنا ایسٹروجن ڈپینڈنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ اولڈ ایج میں ہڈیاں جلدی جڑتی نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ ہارمون ڈیفیشینٹ ہے. اچھا, یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ یہ ہے کہ 40 کے بعد جب عورت کو پیریڈز آنا بند ہوتے ہیں تو یہ تو ایک نیچرل فنومینا ہے نا, اس ٹائم پھر عورت فزیکلی اتنی ایکٹیو بھی نہیں ہوتی, پھر مرد دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے, کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. بالکل نیچرل فنومینا ہے. دیکھیں, جیسے کہ اگر ینگ ایج میں کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے, لبلبا انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے. آپ کچھ گولیاں کھاتے ہیں جو چھانٹے مارتا ہے لبلبے کو کہ بھی انسولین بناؤ, یا ہم ڈائریکٹ انسولین ڈال دیتے ہیں جسم میں انجیکشن کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک ڈیفیشنسی سنڈروم ہے نا, ڈیفیشنسی ہو گئی انسولین کی, اور ہم انسولین باہر سے ڈال رہے ہیں, یا لبلبے کو ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بناؤ. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی باڈی کے متعلق کچھ تو نو ہاؤ رکھیں, کوئی تو نالج لیں. بالکل صحیح. اب 40 کے بعد اگر وہ 90 سال تک بھی زندہ ہے تو یہ ایک ڈیفیشنسی اسٹیٹ ہے نا, ایسٹروجن کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے. اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا آپ خود پڑھ کے غلط انفارمیشن نہ لیں. بہت گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ اور غلط انفارمیشن ہوتی ہے, تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیے, جا کے ان سے انکوائر کریں کہ دیکھیں اب میں اس میں مینوپاز میں جا رہی ہوں, مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا کیا ضروری ہے. اچھا, اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ایک کچا رنگ ہو جس کپڑے کا, آپ پانی میں ڈالیں تو کیسے اس کا رنگ نکلتا ہے, پانی میں نکلتا ہے. بالکل. مینوپاز میں ہڈیوں میں سے کیلشیم اس طرح نکل جاتی ہے. اوکے. تو اس لیے بہت ضروری ہے عورتوں کو اپنی باڈی کے متعلق پتہ ہونا. باڈی میں جو ہڈیاں ہیں وہ ایک بینک ہے. بینک کیا کرتا ہے, اسٹور کرتا ہے نا. بالکل. جو عام بینکس ہیں وہ پیسے آپ کے ڈپازٹ آپ کرتے ہیں اور وہ وہاں پڑے رہتے ہیں. آپ 100 سال میں بھی زیادہ کمائیں گے تو آپ ایکسٹرا پیسے بینک میں جمع کرائیں گے. لیکن ہڈیوں کا بینک جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہڈیوں کا بینک کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی 35 سال تک آپ کے ڈپازٹس لیتا ہے. یعنی آپ جو ایکسٹرا کیلشیم کھا رہے ہیں وہ آپ کی ہڈیوں میں ڈالتا جائے گا. لیکن 35 سال کے بعد بینک کلوز ہو جاتا ہے. وہ ڈپازٹس نہیں لیتا, وہ صرف کیش کرے گا. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جب مڈ لائف کرائسس آتا ہے, عورت کو پیریڈز ہوتے ہیں, تو مرد نا کہیں اور متوجہ ہو جاتا ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ کے باقی عورتوں کی طرف دیکھتا ہے, اور بچے کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس فیز سے میری ماں گزر رہی ہے. تو بچوں کا اور جو شوہر ہے ان کا کیا رول بنتا ہے اس سارے فیز کے دوران؟
بیٹے یہ تو اتنا امپورٹنٹ کویسچن آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ ہماری عورتوں کو اپنے بارے میں ہی نہیں پتا کہ وہ کس فیز میں سے گزر رہی ہیں. ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، فرگیٹفلنس ہو جاتی ہے، جھریاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ اتنی فریش نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ اتنی ینگ نظر نہیں آتی، سیکچول ڈیزائر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس فیز میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، ان کو خود بھی دے آر کنفیوزڈ کہ واٹ از ہیپننگ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ڈیفیشنسی اسٹیٹ ہے اور مجھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اور مجھے اس اسٹیج پہ آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے. اور یہ ہسبینڈس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ میں ہسبینڈس کے لیے جو اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو وہ بیویاں جو ہیں وہ بہت ایموشنل اسٹریس میں سے گزرتی ہیں ڈیورنگ پریگننسی، ڈیورنگ لیکٹیشن. ان میرڈ بچیاں جو مینسٹرل فیز میں سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ بھی ایموشنلی ڈسٹرب ہوتی ہیں، اس میں وہ اریٹیٹڈ ہوتی ہیں، ان کو لڑائی کا موڈ بنتا ہے، ڈپریشن میں جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. بہت سی عورتیں ڈلیوری کے بعد ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اس کو ہم پرپل بلوز کہتے ہیں. پرپل ڈپریشن بھی، اور اگر اس کو دیکھا نہ جائے تو وہ پرپل ڈپریشن ہوتا ہے. پرپیریم ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ ڈلیوری کے بعد کا ٹائم، تو اس کو ایک ریکگنائزڈ اینٹی ہے کہ پرپل ڈپریشن میں لڑکیاں چلی جاتی ہیں اور پھر ان کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈالنا پڑتا ہے. تو مردوں کو ان ساری اسٹیجز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیوی کس چیز میں سے گزر رہی ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے پڑھے لکھے سے، اور ان کی وائف جو ہے وہ جسٹ BA کیا ہوا ہے، ہاؤس وائف ہے. تو یقین کریں مجھے اتنا اس پہ رشک آتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے وہ باقاعدہ مجھ سے بات کر رہا تھا کہ آج کل یہ تھوڑی سی اریٹیٹڈ ہے، آپ کو پتہ ہے مینوپاز میں جا رہی ہے، میں بڑا خیال رکھتا ہوں، میں اس کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی بھی دے رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ بہت ہے، تو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ ایسے موڈ میں کیوں جا رہی ہے. تو یہ ہسبینڈس کو اپنی وائف کے بارے میں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کس ڈیفیشنسی اسٹیٹ میں سے گزر رہی ہے. اس کو ہیلپ چاہیے، اس وقت اس کو اپنے بچوں کی ہیلپ چاہیے، اس کو اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ چاہیے، اس کو فیملی کی سپورٹ چاہیے. اس وقت وہ خود ہی لڑ رہی ہوتی ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، میں اریٹیٹڈ کیوں، میں چیز رکھ کے بھول جاتی ہوں، مجھے یورین کے پرابلمز ہو رہے ہیں، میرا یورین نکل جاتا ہے، میں کھانستی ہوں تو یورین نکل جاتا ہے. اب وہ ڈلیوریز کر کے اس کا جو سسٹم ہے، اگر آپ سیزیرینز بھی کریں گے نا، پریگنینسی اس کے بلیڈر کو، اس کے یوریتھرا کو، اس کے پخانے کے رستے کو ویک کر دیتی ہے. بے شک وہ نارمل ڈلیور نہ ہوا ہو، سیزیرین سے ہی کاٹ کے بچہ نکالا ہو، پھر بھی وہ سارے ہارمونز جو ہیں وہ اس کے سسٹم کو سیک ڈاؤن کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ہسبینڈ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ شامیں گزار رہا ہے یا ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز میں چلا گیا ہے، آپ اپنی وائف، اب تو گائنیکولوجیکل کاسمیٹک سرجری اتنی اچھی ہے، میں اس میں ٹرینڈ ہوں کہ ہم ان کی وائف کو بالکل ان کی ینگ وائف کی طرح ہم ان کو کر سکتے ہیں، پیٹ کی سرجریز کر سکتے ہیں، اور ان کو فیشیل، ان کو کسی لے کے جائیں نا، پیسے خرچیں ان کے اوپر، اپنی وائف کے اوپر، تاکہ وہ ینگ رہے. لیکن یہ تو سپرفیشل ہے نا. آپ کو ان کے منرلز، ان کی کیلشیم، ان کی پروٹینز، ان کی ایکسرسائز، مل کے ایکسرسائز کریں. ان کو بتائیں کہ آپ خود پڑھیں مینوپاز کے بارے میں، اپنی وائف جو کہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے اس کو گائیڈ کریں کہ تم ایک یوزفل سٹیزن، ایک یوزفل فیملی ممبر کس طرح بن سکتے ہو. یہ سپورٹ بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے گزر رہی ہے. آپ یقین کریں میری بیٹی اتنی چھوٹی سی تھی، جب میں 40s کے قریب جب میں پہنچ رہی تھی، تو ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے، وہ اسکول سے آئی تھی تو میں نے کہا بیٹے آج مجھے ایسے ہو رہا ہے. تو گزرتے مجھے کہتی ماما اسٹارٹ HRT. میں نے کہا واٹ ڈو یو نو آف HRT؟ تمہیں کیا پتا ہے HRT کے بارے میں؟ ماما آئی ریڈ اباؤٹ اٹ، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی چاہیے. تو میں نے کہا تم تو بھی مطلب میں آئی واز ریئلی امیزڈ کہ اس کو اتنا نالج ہے. تو اگر بچیوں نے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی HRT کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، اگر ان کو مینوپاز کا پتہ ہے، لڑکوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے اپنی وائفز کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے سپورٹ کے لیے، کہ وہ ایک ڈیفیشنسی اسٹیٹ میں سے گزر رہی ہے. اب ہم ایز ڈاکٹرز جب ہمارے پاس پیشنٹس کچھ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ سیٹ ان ہونے والا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ایک فارمولا کسی کو نہیں دے سکتے.
اچھا وہ کیا؟ اس لیے کہ اگر ہم ایسٹروجن پیور دیتے ہیں کسی عورت کو اور اس کا یوٹرس ابھی باڈی میں ہے تو وہ یوٹرائن کینسر کر سکتی ہے, irregular بلیڈنگ کر سکتی ہے, بریسٹ کا کینسر کر سکتی ہے. تو ہمیں ہر پیشنٹ کو ٹیلر میڈ چیزیں دینی پڑتی ہیں. ہر ایک جس کی یوٹرس کی سرجری ہوئی ہے اور اس کا بریسٹ کا ہم نے میموگرافی کرا لیا ہوا ہے, اس کو ہم بہت کانفیڈنٹلی ایسٹروجن پہ ڈال سکتے ہیں. اور اس کے وہ پیشنٹس اکثر آ کہتی ہیں جی ایک دھند سی تھی دماغ کے آگے, وہ اتر گئی, میں تو پھر سے ینگ محسوس کرنا شروع کر گئی. تو یہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو ہے یہ اب بہت اس پہ ریسرچ ہے. کچھ سنتھیٹک چیزیں بھی آ گئی ہیں, کچھ ڈائٹس ایسی ہیں جیسے یہ فائٹو فلیوونس ہیں جو بینز وغیرہ کے اندر سے وہ نکالتے ہیں, ویجیٹیبل سوس سے بھی ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیز ہیں. پھر اور میڈیسنز ہیں جس میں کہ آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھر سکتی ہیں اس کے ساتھ کیلشیم کے ساتھ. تو یہ ہم ایز اے ہول ہم ان کا سائیکولوجیکل, ان کی بون ہیلتھ, ان کی مسل ہیلتھ, ان کی ہارمونل ہیلتھ, وی لک آفٹر دیم ایز گائنیکالوجسٹ. ہم ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں اور ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ینگ فیلنگ, جیسے آپ نے کہا نا کہ ینگ کیسے رہا جا سکتا ہے, آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کیسے ینگ رہ سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کو کیسے لک آفٹر کر سکتے ہیں, آپ اریٹیٹ ہوئے بغیر, آپ ڈپریس ہوئے بغیر, آپ اپنی شکل آئینے میں دیکھیں تو آپ کو اچھی لگے کہ دیکھو میں اتنی عمر کیوں لیکن میں تو 20 سال چھوٹی لگتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. ہم آپ کو ہارمونز بتائیں گے, ہم آپ کو آپ کی ہیلتھ کے بارے میں بتائیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے, کتابیں پڑھنی ہیں. مینوپاز پہ کتابیں اتنی ملتی ہیں, گوگل انٹرنیٹ کا نالج جو ہے نا وہ مت لیں, آپ بکس پڑھیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سنیاس اردو میں اس کو کہتے ہیں اور مینوپاز انگلش میں کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایڈوائز کروں گی کہ ہسبینڈز بھی, لڑکے بھی, لڑکیاں بھی یہ مینوپاز کے بارے میں ضرور پڑھیں, کیونکہ 40 to 50 ایئرز ایک عورت نے اس حصے میں رہنا ہے. دیکھیں 10 سال تک چائلڈ ہوڈ ہے یا شاید 8 سال تک, کیونکہ اب پیریڈز تو 8 سال پہ بچیوں کو آ رہے ہیں. تو بالکل انفینسی کے بعد چائلڈ ہوڈ کے بھی تھوڑے سے سال رہتا ہے. پھر آپ کا ریپروڈکٹیو ایئرز شروع ہو جاتے ہیں, یعنی 12 سال کی عمر پہ بھی اکثر بچیاں کئی دفعہ شادی کر دیتے ہیں ان کی. تو یہ ریپروڈکٹیو ایج شروع ہو جاتی ہے. ریپروڈکٹیو ایج چلی جاتی ہے کوئی 38-40 تک, ٹھیک ہے, 20 ایئرز زیادہ سے زیادہ. لیکن آپ نے مینوپاز میں 40 سال سے اگر آپ 90 سال کے بھی ہیں, آپ نے 50 سال اس اسٹیٹ میں رہنا ہے. ہماری ساری کانسنٹریشن ریپروڈکٹیو ایئرز پہ ہوتی ہے جب ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں کہ جی ہمیں یہ ضرورت ہے, ہمیں یہ ضرورت ہے, ایسے کرنا ہے, ویسے کرنا ہے. میرے نزدیک آپ کو ان سالوں میں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر میں 90 سال تک زندہ رہی تو میں نے کیسے ایک فروٹفل سٹیزن بننا ہے. میں نے بوجھ نہیں بننا, نہ رشتہ داروں پہ, نہ فیملی پہ, نہ اپنے ملک پہ, ٹھیک ہے. لائبلٹی نہیں بننا, میں نے اپنے آپ کو خود سپورٹ کر کے رکھنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 35 سال تک اپنے بینکس کو بھر لیں کیلشیم سے. وہ کیسے بھرنا ہے؟ وہ اس طرح بھرنا ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. اگر آپ کیلشیم لے لیں گے ڈائٹ سے تو 200 ملی گرام خالص دودھ کا گلاس جو ہے اس میں سے 200 ملی گرام ملے گی. آپ کو چاہیے 1500-1600. تو آپ ایک گولی 100 ملی گرام کی مارکیٹ سے کیلشیم ضرور لیں ایکسٹرا. اچھا, جوانی میں بھی کھانی چاہیے؟ جوانی میں بھی لینی چاہیے. کتنا آپ کے دودھ میں سے تو ملتا نہیں ہے, آپ کو پانی نہ خالص دودھ ہے. اور تو ایک کیلشیم کی گولی 100 ملی گرام کی ڈیلی آپ لیں. اچھا. پھر آپ جب وہ 100 ملی گرام کی گولی لے لیں گے تو اگر آپ بیٹھے کمپیوٹر چلا رہے ہیں یا آپ اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں, وہ کیلشیم نکل جائے گی باڈی سے ویسے ہی ڈپازٹ ہوئے بغیر. اچھا, موبائل یوز کر رہے ہیں اور کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایکٹیویٹی کوئی نہیں کر رہے. آپ کی ایسٹروجن نے وہ بلڈ میں ایبزارب کر لی انتڑی سے, لیکن بلڈ سے صرف وہ اس جگہ ڈپازٹ ہوگی جہاں اسٹریس پوائنٹس ہیں. یعنی آپ بھاگ رہے ہیں, آپ 2 سیڑھیاں کٹھی چڑھ رہے ہیں, آپ کا باڈی پہ ہڈیوں میں جہاں اسٹریس ہوگا وہاں پہ کیلشیم ڈپازٹ ہوگی. تو اس لیے ایکسرسائز, ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے اپنی ہڈیوں میں کیلشیم بھرنے کے لیے. اچھا, کیلشیم ایک تو آپ پراپر اماؤنٹ میں لیں. دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی پروڈکٹس جو ہیں ان میں کیلشیم بہت ہوتی ہے, نٹس میں ہوتی ہے, سیڈز میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ دہی لے سکتے ہیں, آئس کریم میں تھوڑی بہت
آپ کو مل جائے گی, لیکن کیلشیم ایکسٹرا لینی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اب 35 سال کے بعد بون کے بینک نے تو دروازے کلوز کر لیے, جواب دے دیا کہ اب میں نے تو ڈپازٹ نہیں کرنا, اب آپ اتنا ارن کریں جتنی آپ کو ڈیلی ضرورت ہے. اگر آپ 1500 ڈائٹ میں لے رہے ہیں تو آپ کے بون کے بینک کو کوئی نہیں چھیڑے گا, کیونکہ ہر مائکروسکوپک, آپ آنکھ جھپک رہے ہیں, آپ کے آنسو بن رہے ہیں, آپ چیو کر رہے ہیں, آپ کے مسلس کام کر رہے ہیں, مائکروسکوپک لیول پہ آپ کو ہر وقت کیلشیم آئنس چاہیے. اچھا, آپ نہیں لے رہے تو وہ ہڈیوں میں سے نکالیں گے, تو باڈی خود ہی اس میں سے نکالتی جائے گی, آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, اور آپ کہیں گے مجھے ویکنس فیل ہو رہی ہے, مجھے ویکنس کیوں فیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہڈیوں کا بون سکین کروائیے, دیکھیں آپ کچھ آپ میں ہڈیوں میں کمزوری تو نہیں ہے. لیکن میرا ایک یہ میسج میں بہت ضروری دینا چاہتی ہوں کہ 35 سال تک ہڈیوں کو کیلشیم سے بھر لیں. اچھا, اور اس کے بعد آپ ڈیلی ریکوائرمنٹ کی لیتے رہیں تو آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی, باڈی اس میں سے نہیں نکالے گی, کیونکہ اس کو تو ایڈیکویٹ آپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ ڈپازٹ نہیں اب کر سکتے, لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بینک کو نہ کوئی چھیڑے, تو پھر ہی آپ رک سکتے ہیں. ورنہ یہ کولسس فریکچر, اگر کوئی گر گئی ہے اور اس نے اپنا وزن بازو پہ لیا تو یہاں کے فریکچرز ہو جائیں گے. اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری بڑی بوڑھیوں کی ایک خبر آتی ہے کہ جی وہ باتھ روم میں پھسلیں اور ہڈی ٹوٹ گئی. بالکل, یہ ادر وے راؤنڈ ہے. یہ نیک آف فیمر, یہ جو ہماری ہے نا بون, یہ جو تھائی کی بون ہے, اس کی ایک نیک ہوتی ہے. اچھا, اور وہ نیک پہ پورا آپ کا اوپر کے جسم کا وزن ہوتا ہے. اوکے, تو یہ پہلے کریک ہوتی ہے اور پھر عورت گرتی ہے. ٹھیک ہے, اس نے پورا وزن لیا ہوتا ہے, اس میں کریک آ جاتا ہے. تو جب کریک آتا ہے وہ کمزور ہوتی ہے, اور آپ ہلکا سا پھسلیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. پھسلنے سے ہڈی نہیں ٹوٹی, وہ پہلے کریک ہوئی ہے اور پھر وہ پھسلیں, انسٹیبل ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت زیادہ عورتوں کی جان جاتی ہے اس فریکچر سے, کیونکہ پھر وہ اموبلائز ہو جاتی ہیں, پھر ان کی ڈیپ وین تھرومبوسس ہو جاتا ہے, پھر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, بس پھر وہ ڈیتھ پینلٹی ہو گئی اس کی. اور اس کو پھر ہمارے بڑے بوڑھوں کو یہی لگتا ہے نا, ہم اس سے پہلے بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو بس پھر زندگی اینڈ ہے, ایک کونے میں پڑے رہو آپ کے, او مائی گاڈ اب بس لائف جینی نہیں ہے, بس گزارنی ہے کسی طریقے سے. نہیں, کوالٹی آف لائف کو آپ امپروو کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نیچرلی سب کچھ نیچرلی ہو رہا ہے نا. آپ جب چائلڈہڈ میں ہیں, آپ کے الگ پرابلمس ہیں بچیوں کے, تو ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں نا. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اچھا چائلڈہڈ ہے اب یہ ایسے ہی رہنے دو, ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ. پھر اب مینوپاز میں آپ نے, اللہ کرے کہ آپ 90 سال کی ہوں, تو 50 پہ بھی اگر پیریڈ کسی کے ختم ہو رہے ہیں تو 40 ایئرز اس اسٹیٹ میں رہنا ہے ہم نے, ڈیفیشنسی اسٹیٹ میں. اب اس کی آپشنز کیا کیا ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک تو ہم نے کیلشیم کی بات کر لی کہ کیلشیم کو تو آپ بھر لیں ہڈیوں کے ساتھ. پھر آپ کا مسل میس جو ہے, یہ جو مسل ہے جو آپ کی موومنٹ کرتے ہیں, آپ کو گرنے سے بچاتے ہیں, ایک دم ریفلیکسز جو ہوتے ہیں, وہ آپ نے وہ ڈکلائن کرنا شروع کر دیتا ہے. مسل میس بھی اتنی بری طرح افیکٹ ہوتا ہے آفٹر 40s, مطلب وین دا مینوپاز سیٹس ان, جب آ رہا ہے تو مسل میس بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مسل میس کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کون کون سے مسلز جو ہیں وہ آپ کی موومنٹ میں اور آپ کو گرنے سے بچانے میں کون سے مسلز استعمال ہوتے ہیں. ڈیلی ان کو استعمال کریں گے, ان کی ایکسرسائز کریں گے, اور پھر ان کو بنانے کے لیے آپ پروٹینز کھائیں. انڈا سب سے اچھی پروٹین ہے. اچھا, آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ 40s میں چلے جاتے ہیں یا 50, تو انڈا کام کر دیں, جی انڈا نہیں کھانا, دل کا اٹیک ہوگا, جی بلڈ پریشر ہو جائے گا. نو وے. اچھا, آپ نے انڈے 4 کھا لیں, اس ایج میں آپ انڈے زیادہ کھائیں. جو بیچاری زردی ہے وہ تو بدنام ہوئی پڑی ہے, وہ جتنی اچھی زردی ہے اتنی اچھی تو سفیدی بھی نہیں ہے. اچھا, زردی میں ہیں اینٹی آکسیڈنٹس, آپ کی اتنی اچھی, وہ آپ کو جوان رکھتی ہیں, آپ کی پوری باڈی کے ٹاکسنز جو ہیں ان کو ختم کرتی ہیں. تو انڈے کی زردی ضرور کھائیں ساتھ. اچھا, سفیدی بھی کھائیں, زردی بھی کھائیں, 2 انڈے کھائیں, دودھ پئیں,
اور پروٹینز آپ گوشت بہت مقدار میں کھائیں, کیونکہ جو ایسینشیل امائنو ایسڈس ہیں وہ ہمیں صرف گوشت اینیمل پروٹین سے ملیں گے. اچھا, آپ جو ویجیٹیرینز ہیں ان کے مسل میس بہت جلدی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں کھا رہے تو ایسینشیل امائنو ایسڈس جو ہیں وہ تو نہیں, وہ ایسینشیل ہیں, وہ آپ کو گوشت کے علاوہ یا اینیمل پروٹین کے علاوہ کہیں سے نہیں ملیں گے. تو یہ انٹیلیجنٹلی اپنے آپ کو نٹس ضرور کھائیں, ان میں آپ کو منرلز کافی ملیں گے. اچھا, صحیح سے ان میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے جتنے بھی نٹس ہیں, سیڈز ہیں, ان میں منرلز ہیں. پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نہر کا پانی ابال کے گھڑے میں رکھیں تاکہ سارا وہ اندر منرلز جاتے رہیں. چاندی کا پیالہ, پیتل کا پیالہ, ان میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس آپ اندر پھر لیتے ہیں. وہ ساری رات ہلکے ہلکے وہ آئنز جو ہیں ان کے اندر جاتے ہیں. ہماری دادی نانیوں کے چاندی کے پیالے, پیتل کے پیالے, کسی کا تو وہ اس کے برونز کے پیالے بھی ہوتے تھے, تو وہ استعمال کرنا یہ ٹریڈیشنز نہیں ہیں, ان کا پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کھانے پینے کے علاوہ, خوراک کے علاوہ وہ عادتیں بتائیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں یا ہم زیادہ سے زیادہ جوان رہ سکتے ہیں. عشاء کے بعد سونا. اچھا, تہجد کے وقت اٹھنا. اوکے. فزیولوجیکلی اتنا ساؤنڈ ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ عشاء کے بعد کام کرنا شروع کرتا ہے, اس کی ریپیئر شروع ہوتی ہے, وہ امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. عشاء کے بعد سو جائیں اور نماز پڑھیں, کھانا کھائیں, کھانا پہلے ذرا کھا لیں, نماز پڑھیں اور سو جائیں, اور تہجد کے لیے اٹھیں. اور تہجد کے وقت ایک تو دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں, اور آپ کی اسپریچول جو باڈی کی اسٹیٹس ہے, اسپریچول اسٹیٹس اتنا ہائی ہو جاتا ہے. اچھا. اور آپ یقین کریں کہ یہ اسپریچول اسٹیٹس آپ کی ہر چیز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن یہ کنٹرول کرتا ہے. آپ اگر ایک پانی 2 بوتلوں میں رکھیں اور ایک کے اوپر قرآن کی آیات پڑھیں, اور اس کے بعد وہ سائنٹسٹ نے دیکھا کہ وہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھا تو اتنے خوبصورت ڈیزائنز تھے اس کے, ماشاءاللہ. اور جو ویسے ہی انہوں نے ڈالا تو وہ ہیپ ہیزرڈ سارا اس کا اسٹرکچر تھا. تو یہ باڈی کے اندر آپ کی رگوں میں یہ اسپریچویلٹی جو ہے یہ جاتی ہے. تہجد کے وقت فرشتے اتنے آئے ہوتے ہیں, آپ لانگیوٹی جو ہے, اور یہ جو آپ کی اسپریچول اسٹیٹس ہے, اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ فار یور فزیکل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. فزیکل, سائیکولوجیکل, آل ہیلتھ. تو اس لیے آپ اچھا محسوس کریں گے. آپ جب یہ والے ٹائم پہ اٹھیں گے, سوئیں گے, آپ خود کو ایک یوفورک, ایک اچھی سی فیلنگ, ایک خوشی کی فیلنگ آتی رہے گی. پھر آپ اٹھ کے تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں تو آپ کی اپنی مورفین باڈی میں کچھ مورفین ہوتی ہے جیسے افیم. اچھا, اوکے. باڈی کی اپنے انڈورفنز جو ہیں وہ سیکریٹ ہوں گے, آپ کو خوشی کی فیلنگ ہوگی, آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. رات کے وقت اگر آپ ایکسرسائز کر کے سوتے ہیں آپ اتنے خوش ہوں گے. ایکسرسائز کے بعد خوشی ہوتی ہے نا, بالکل ہوتی ہے, تو وہ اینڈورفن سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں باڈی سے. اچھا. وہ ایسے ہے جیسے آپ نے تھوڑی سی افیم کھا لی. اچھا, جب آپ کو then you will go to sleep. ٹھیک, جب آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہو تب آپ کو جم کرنی چاہیے یا اگنور کرنا چاہیے اس دن پہ, کہ آپ پہلے ہی اتنے فٹیگ سے پورا دن آپ نے گزارا ہے, اسٹریس میں رہے ہیں, تو کیا جم کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, مسل آپ کے تھکے ہوئے ہیں, تو بہت اسٹریسفل ایکسرسائز اس وقت نہ کریں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیں, اور اس کے بعد وہ بھی آپ کو بڑی اچھی یوفورک فیلنگ, خوشی کی فیلنگ دے گا. تھوڑی بہت ایکسرسائز ضرور کر لیں, وہ پورا اسٹریسفل جم بے شک نہ کریں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں. مینٹلی تھکے ہوئے ہیں تو ایکسرسائز آپ کو سپورٹ کرے گی. اگر آپ فزیکلی تھکے ہوئے ہیں تو ڈونٹ ڈو ویری اسٹریسفل ایکسرسائز. ٹھیک. اور صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلی چیز ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں, یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے کتنا برا ہے؟ بہت برا ہے. اچھا, بہت ہی برا ہے, کیونکہ ابھی تو یہ ہماری ساری جنریشنز جو ہیں یہ یوز کر رہی ہیں. اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہونے ہیں یہ تو سینچریز کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کر کیا رہی ہے ہمارے ساتھ. ابھی بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا, لیکن یہ لیٹر آن کیا ایفیکٹس ہوں گے. بہت برے ایفیکٹس ہیں اس کے. یہ ڈوپامین کو گڑبڑ کر دیتا ہے سارا, اور ڈوپامین سیکریشن کے اوپر
یہ تو پوری آپ کی سائیکولوجیکل, آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی کوگنیٹیو پرفارمنس, آپ کی ہر چیز کو یہ تہس نہس کر دیتا ہے. تو وی شوڈ ناٹ, ٹھیک ہے آپ نے ضروری میسیجز پڑھنے ہیں, آپ وہ پڑھ لیں اور اس کو اپنے سے دور رکھیں. ہم تو انفرٹائل پیشنٹس جو ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے دور رکھیں, آپ اس کو بند کر کے رکھیں رات کے وقت, کیونکہ آپ کو تو کوئی ایمرجنسی کالز نہیں آنی, تو آپ اپنا فون آف کر کے اپنے سے 10 فٹ دور رکھیں. اچھا, کوئی امپورٹنٹ میسج آنا ہوگا, بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ کمرے سے باہر رکھیں, اور پی ٹی سی ایل کا ایک فون, کوئی ایمرجنسی کال آنی ہے تو پی ٹی سی ایل پہ بتا دیں کہ جی ہمارے کمرے میں پی ٹی سی ایل کا فون ہے, آپ اس کے اوپر اطلاع کر دیں. موبائل فونز کو تو عشاء کے بعد تو آپ اس کو, اور ہوتا کیا ہے کہ ساری رات 2-3 بجے تک وہ ریلز آ رہی ہیں, وہ سوشل وہ سارا دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد سوتے ہیں. تو وہ میلاٹونن ایک ہارمون ہے جو کہ وہی عشاء کے بعد تہجد تک سیکریٹ ہوتا ہے. امیون سسٹم بھی ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے, ہر چیز باڈی کی ریپیئر ہو رہی ہے. اور اگر آپ سوئیں گے نہیں رات کے وقت تو یہ کوئی بھی ریپیئر نہیں ہوگی. آپ بے شک دن کو سارا وقت سوتے رہیں, میلاٹونن سیکریٹ نہیں ہوگا, امیون سسٹم ریپیئر نہیں ہوگا. تو پھر آپ جلدی بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا. آف کورس, بالکل بیماریاں لگ جائیں گی آپ کو آٹو امیون ڈس آرڈرز لگ جائیں گے, امیون سسٹم ہیپیزرڈ ہو جائے گا, وہ اپنے آپ کو ہی کھانے لگ پڑے گا. اب یہ کیا ہوتا ہے, یہ جوائنٹس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. جتنی بھی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں وہ باڈی ریکگنائز نہیں کرتی کہ یہ میرا اپنا سیل ہے یا یہ کوئی اور سیل ہے, تو اٹ اسٹارٹس ایٹنگ یور باڈی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن, کہ ہم کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو دماغ سے سوچتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نا گٹ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, گٹ سے ایک سوچ آ رہی ہوتی ہے, نہیں 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 یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ گٹ اور دماغ کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ بیٹے یہ اتنی کمپلیکیٹڈ مشین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ابھی تو پتہ نہیں کون کون سے سسٹم انڈسکورڈ رہ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک برین ہے, وہ آپ کے مسکولو اسکیلیٹل سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا ہارٹ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اچھا, جو ہارٹ ہے اس کے اندر اپنا پاور ہاؤس ہے, اس کے اندر ایسے نوڈ ہیں, اے وی نوڈز ہیں, وہ ساری نوڈز ہیں. ایک نوڈل ٹیشو ہے جو کہ پاور ہاؤس ہے, جو ہارٹ کی الیکٹریسٹی بنا رہا ہے. اچھا, ٹھیک ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ برین ڈیڈ بھی ہو جائے تو ہارٹ پمپ کرتا رہتا ہے, اس لیے کہ اس کا اپنا جینرک وہ ہے. اب جو قرآن میں ہے کہ جی میں نے دل کی بات یا قلب کی بات, وہ ہارٹ جو ہے اب یہ ڈسکور ہو رہا ہے, یہ سائنٹسٹ ڈسکور کر رہے ہیں کہ اس کا بھی اپنا برین ہے, اس کی اپنی میموری ہے. اچھا, جو ہم کہتے ہیں نا دل سے سوچ, دل کی میموری ہے, کیسے؟ یہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ یہ تو برین ہے نا, ہم ہمارے میموریز کو اور اسٹرانگ فیلنگس کو اور ہر چیز کو, لیکن جو جذبات ہیں, جو ماں کے بچے کے لیے جذبات ہے, یا میاں بیوی کے یا لورز کے آپس میں ہے, میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. دل کا ایک دماغ ہے. اچھا, اور یہ ڈسکور ہونے والا ہے. یہ اکثر آتے ہیں ریسرچز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر دے سے کہ دیر از اے نروس سسٹم ان دا ہارٹ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈسکورڈ کہ وہ کیسے افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ قلب اور دل کی باتیں اور وہ سارا کچھ, تو اٹ از گوئنگ ٹو بی. پھر آپ کی جو گٹ ہے اس کے اندر اسپلینکنک نروز ہیں, وہ اس کا اپنا ہی نروس سسٹم ہے. اوکے, گٹ کا بھی اپنا نروس سسٹم؟ گٹ کا 3 سسٹمز ہیں, ایک ہارٹ کا ہے, ایک باقی آپ کے مسکولو اسکیلیٹل کا ہے. آپ کا جو گٹ ہے وہ اس کا اپنا ہی سسٹم ہے, وہ سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک سے وہ آپ کے ہارمونز کے ساتھ کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ سارے سسٹمز جو ہیں یہ فرق ہیں. اچھا, فرق جیسے آپ کا ایگزام ہونے والا ہے تو ایک اسٹرینج سی فیلنگ, وہ بٹرفلائز کی فیلنگ جو ہوتی ہے, تو وہ ہارمونز وہ کچھ کیمیکل میڈیٹرز ہوتے ہیں, وہ آپ کو وہ اسٹرینج فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں بھی گڑ گڑ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا اسٹمک بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو یہ گٹ فیلنگ ہوتی ہے. یہ گٹ ہے, گٹ کے اندر اپنا سسٹم ہے. تو پھر ہم اگر اسٹریس میں ہیں اور ہمارا پیٹ گڑبڑ کر رہا ہے تو ہم کیا کریں اس کو نارملائز کرنے کے لیے؟ ہم اسٹریس کو دور کریں, ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ کریں. ہی از آور فرینڈ,
اینڈ ہی از آلویز دیئر فار اس. تو اسٹریس تو لینا ہی نہیں کسی چیز کا. ہمارے دین میں نہ ڈپریشن ہے نہ اسٹریس ہے, کیونکہ ہر چیز تو لکھ دی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہم ایک ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں, بہت سی چیزیں تو اس نے لکھ دی ہوئی ہیں. کب پیدا ہونا, کس گھر میں پیدا ہونا, کب مرنا, یہ چیزیں تو ڈیسائیڈڈ ہیں, لکھی ہوئی ہیں. آپ کے بچے کتنے ہونے ہیں, روحیں کتنی آنی ہیں دنیا میں, اس کے پیرنٹس کس نے ہونا ہے, شادی کس کے ساتھ ہونی ہے, اور رزق تک لکھا ہوا ہے اللہ نے, اور ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں. بالکل, رزق تو ڈھونڈتا ہے موت کی طرح آپ کو. آپ اس کو لے لیں غلط طریقے سے, آپ اس کو لے لیں صحیح طریقے سے, دیٹ از اپ ٹو یو. تو اس لیے یہ ہر چیز تو ڈیسائیڈڈ ہے. آپ کو کینسر ہونا ہے کہ نہیں, بالکل آپ لکھا ہوا ہے کہ آپ لیکن تھوڑی سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو, اپنی چیزوں کو کیسے چینج کرنا ہے تاکہ ہماری موربیڈٹی ڈکریز ہو سکے. کہ ہم نے, موت تو موجود ہے لیکن اگر ہم صحیح طرح اپنے آپ کو رکھیں گے, فالج شالج نہیں ہوگا, ہم بلڈ پریشر کنٹرول کر کے رکھیں گے, تو اللہ نے ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے نا. تو ہم موت تک ہم ایک کوالٹی لائف جی سکیں گے. یہ چیزیں ہمیں, کہ ہم موربیڈٹی کا شکار نہ ہوں, کہ جی موت تو موجود ہے لیکن جتنی دیر ہم زندہ رہیں ہم ایک اچھی لائف گزاریں, ہم ہماری باڈی کام کرے, ہمارے نروز کام کریں. اب الزائمرز اتنی زیادہ مینوپاز میں, مینوپاز سے پہلے ہی سیٹ ان ہو رہی ہے. الزائمرز ڈیزیز ہے جس میں وہ اپنے آپ کو ہی پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں, ارد گرد کے لوگوں کو بہت کامن ہو رہی ہے. اب شروع ہوتی ہے وہ فارگیٹفلنس سے آہستہ آہستہ, لیکن اس کے بعد تو وہ ہر چیز کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں, ٹوائلٹ مجھے آج میں گئی ہوں کہ نہیں گئی. اچھا, اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں. بالکل. تو الزائمرز جو ہے یہ پلاسٹک کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ پلاسٹک, لیکن جتنی بھی چیزیں آپ ان نیچرل کھائیں گے, جو بھی پرزرویٹیوز ہیں, جو پلاسٹکس ہیں, جو یہ ایئر میں پولیوشن ہے, پھر یہ جتنے ہارمون ڈسرپٹرز ہیں, کیمیکل میڈیٹرز کو جو خراب کرتے ہیں, یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ الزائمرز بھی کرتی ہیں, فارگیٹفلنس بھی کرتی ہیں, آپ کی کوگنیٹو پاور کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب اتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ دل کے سکون کے لیے وہ کون سے چند الفاظ یا جملے ہم اگر اپنی زندگی سے نکال دیں تو بہت سکون ہو جائے گا. دیکھیں, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, حضرت آدم کو, تو سب نے سجدے کیے, شیطان نے نہیں کیا. ابلیس جو کہ ایک بیسیکلی جن تھا, لیکن اللہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کا لیول دے دیا, اور وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا. بے شک. اور وہ آگ سے بنتے ہیں, فرشتے نور سے بنتے ہیں. اور جب انسان کو مٹی سے تخلیق کیا تو ابلیس نے کہا کہ بھئی میں تو آگ سے بنا ہوں, میں تو سپیریئر ہوں مٹی سے, میں نے تو اس کو سجدہ نہیں کرنا. تو یہ جو میں ہے نا, جو آئی ایم سپیریئر, غرور اور تکبر انا, یہ نکالنا پڑے گا. اگر آپ ہر ایک کو آپ سمجھیں کہ یہ یقیناً کسی چیز میں مجھ سے بہتر ہوگا, اگر مجھ میں کوئی کوالٹی ہے تو اس میں یقیناً کوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوالٹی. ہم اکثر, میں بھی اس چیز کا شکار شاید ہو جاتی ہوں, لیکن پھر میں اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ یہ اللہ نے ہی کوالٹی دی ہے جی, اور آج ہی اللہ واپس لے لے تو وی آر نو ویئر. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, بالکل. تو ہماری ایک بہت لائق, میں تو خیر بہت لائقوں میں سے نہیں, لیکن ہماری ایک بہت ٹاپر تھیں ڈاکٹر, اور اس کو 35 ایئرس پہ الزائمرز ہو گیا. شی فارگاٹ ایوری تھنگ. وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی, اس کا ہسبینڈ واز ویری ویری کیئرنگ, تو وہ اس کو کینیڈا لے گیا اور کسی سے ملنے نہیں دیتا تھا, اور خود اس کی کیئر کرتا تھا. ایک ہی کمرے میں اس نے 40 سال گزارے, ایک ہی کمرے میں. ہاں, اور وہ ہسبینڈ ہی اس کو لک آفٹر کرتا تھا. اب اتنی انٹیلیجنٹ, اتنی گڈ لکنگ, ہم اس کو انوی کرتے تھے کہ یہ کتنی پیاری ہے, کتنی انٹیلیجنٹ ہے, اتنے اچھے ہسبینڈ سے اس کی شادی ہوئی ہے. یو نیور نو کہ کیا ہونے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کس وقت آپ سے کیا لے لیں. بے شک, بے شک. تو یہ جو ہے نا, میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس سپر پاور نے آپ کو بنایا ہے. اگر کوئی خوبصورت ہے, یہ بھی امتحان ہے کہ تم کتنا غرور کر رہے ہو اس کے اوپر. بنایا تو میں نے ہے تمہیں. بالکل بالکل. آپ کو اگر سرجیکل مجھے ٹیکنیکس, مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی سرجن ہوں, میں بہت سو سے اچھی سرجری کر لیتی ہوں, میری انوویٹو ٹیکنیکس ہیں جو میں یوز کرتی ہوں, اور پیشنٹ کیور ہو جاتے ہیں. اسی وقت پھر میں اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں
کہ اٹس آل گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے اس میں, یہ بلکہ میرا ایک ٹیسٹ ہے کہ میں اس پہ کتنا اپنے آپ کو پریز کرتی ہوں یا کچھ کرتی ہوں. وہ آج مجھے میرے ہاتھ کام کرنے بند ہو جائیں, آئی ہیو نو وے ٹو ریٹرن اٹ ٹو نارمل. بالکل صحیح کہا. تو اس لیے یہ خوش رہنے کے لیے ایک تو کنٹینٹمنٹ, مطمئن, جو دل مطمئن ہوتا ہے نا, قلب جو مطمئن قلب ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. آپ مطمئن ہوں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اٹس اے ٹیسٹ, یو رننگ تھرو اے ٹیسٹ. 2 فرشتے دایاں اچھی چیزیں لکھ رہے ہیں ہماری, بایاں جو ہے ہماری غلطیاں لکھ رہے ہیں. اور ریکارڈ کیپنگ اتنی پرفیکٹ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب ہمیں وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں دی جائے گی جو ہمارا ریکارڈ ہوگا, تو انسان کہے گا اس میں یہ بھی لکھا ہے, اس میں یہ بھی لکھا ہے. اتنی پرفیکٹ ریکارڈ کیپنگ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بلیس کر کے بھیجا ہے, وہ تو بڑے سخت امتحان میں ہے. جس کو بلیس کر کے نہیں بھیجا, وہ بیچارہ عام سا انسان ہے, انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے, شکل بھی ایسی ویسی ہے, وہ تو بڑے آرام سے ٹیسٹ میں سے گزر جائے گا. بالکل پولیس رات سے آرام سے گزر جائے گا. بس تو ان لوگوں نے جانا ہے جن کو انٹیلیجنس ملی ہے, یا دنیا میں کوئی مرتبہ ملا ہے, یا کوئی ٹیکنیک ملی ہے, یا کوئی یا پیسہ بھی ملا ہے. پیسہ بھی ملا ہے, پیسے پہ بڑا غرور کرتے ہیں لوگ. ایگزیکٹلی. تو مطمئن ہونے کے لیے, اور جو آپ نے کہا کہ چند باتیں جو چھوڑ دیں, وہ یہ ہے کہ میں بڑا سپر ہوں, میں بڑی چیز ہوں, ایک یہی چھوڑ دینا تو آپ سکون میں آ جائیں گے. اینڈ ڈونٹ لک ان ٹو ادر پیپلز ہاؤس, دوسرے لوگوں کے اندر جھانکنا چھوڑ دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ کسی کے عیب دنیا میں چھپائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عیب قیامت والے دن چھپائے گا. اور ہمارا کیا کام ہوتا ہے, کسی کے گھر میں طلاق ہو گئی, کسی کی بچی واپس آ گئی, ایک دم ٹیلی فون, موبائل, تم نے سنا وہ اس کی بچی. اور پھر دیکھیں, اگر کسی بستی میں کسی کے اوپر کوئی مصیبت افتاد پڑی ہے نا, تو یہ اس کا امتحان نہیں ہے, یہ جو آس پاس کے لوگ ہیں نا, یہ ان کا امتحان ہے. کہ واٹ ڈو دے ڈو آؤٹ آف اٹ, وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. کوئی ان کی مدد کے لیے جاتا ہے, کوئی جینوئنلی چاہتا ہے کہ ان کا پرابلم ٹھیک ہو جائے. تو یہ باقی لوگ ایکچولی امتحان میں ڈالے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ اس میں سے نیکی لیتے ہیں, وہ اس میں سے بدی لیتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. تو اس لیے ہمیں کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا, ہمیں عیبوں کی پردہ پوشی کرنی ہے. لیکن اس طرح کی عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کہ کسی بچی کا کسی سے رشتہ ہو رہا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرابی ہے اور زانی ہے, اور آپ چپ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو پردہ پوشی کرنی ہے عیب کی. نو 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 نو, بتانا ہے, وہ چیز بتانی ہے, وہ آپ نے جا کے بتانا ہے. اور ہمارے معاشرے میں نہیں بتاتے لوگ, نہیں بتاتے. اچھا, برائیاں جی ہم نے کیوں جا کے وہ برے بننا ہے, ہمارا کیا کام, ہمارا کیا کام, ہم نے کیوں برے بننا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ڈو دس. نہیں, اچھی چیز ہے, بالکل. میں بری بنوں یا اچھی بنوں, آئی ہیو ٹو ٹیل پیپل کہ دیکھو یہ ایسے ہے. اور جب گھر میں سکون نہ ہو تب کیا کیا جائے؟ یہ ایک دیکھیں, وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنا ساتھی دھیان سے چنیں, غور کریں اس کے اوپر کہ وہ دین سے کتنا دور ہے اور وہ آپ کو کیسا رکھے گا. اور میں پھر اس پہ اسٹریس کروں گی کہ لڑکے اور لڑکی کی ملاقات شادی سے پہلے ضرور ہو جانی چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے اس کو کھل کے ڈسکس کریں. اگر وہ دیکھیں, ایک آپ میٹریمونیل کے اس میں بن چکے ہیں, پھر آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے نا تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. موٹی موٹی باتیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ نکاح نامے میں آپ کاغذ لگاتے جائیں اور اس کے اندر آپ اپنی ساری ریکوائرمنٹس لکھیں اور اس کو اٹیچ کریں, موٹی تھدی بنائیں, جو دل میں آ رہا ہے لکھیں, اور پھر ان کو بھی پڑھنے کے لیے دیں, ان کی باتیں آپ پڑھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور پھر ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کر کے جب آپ ایک گھر شروع کریں گے جس میں دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, تو تبھی وہ گھر بہت اچھا چلے گا. اور یہ بہت ضروری ہے. یہ انلائٹننگ جو ہے یہ آہستہ آہستہ کئی ڈیکیڈز لگیں گے
ہمارے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے. لیکن شروع تو کوئی کرے, شروع ہی نہیں ہو رہا یہ تو. ہاں ڈر ہوتا ہے نا لڑکی والوں کو, کیونکہ لڑکے والے بھی یہ کہتے ہیں او مائی گاڈ ابھی تو شادی ہوئی نہیں ہے اور اتنی ڈیمانڈز آ گئی ہیں اور یہ تو پھر بعد میں بڑا تنگ کرنے والے ہیں, ابھی سے اتنے پیپرز بھر دیے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ رشتہ نہ ہی کیا جائے. تو آپ ان سے کہیں کہ جی آپ کے بھی پیپر ہم مانگ رہے ہیں, آپ بھی لکھ کے دیجئے, بعد میں آپ کو اعتراضات ہوں گے, ہم اس طرح کے لوگ ہیں, آپ ہمیں جج کر لیں, اپنی ساری ریکوائرمنٹ لکھ کے ہمیں دے دیں اور ہم ہماری آپ سمجھیں, ہم ایک مڈ لائن میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ وی ول ریچ ایٹ سینٹرل پوائنٹ, اور وہاں سے ہم شروع کریں گے کھل کے باتیں. شروع میں ہر چیز ہم ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ہمیں ریالٹیز آف لائف کو سامنے لانا چاہیے, اس کو پہلے ڈسکس کر لینا چاہیے. یہ جو سب اچھا ہے نا, یہ بعد میں پھر بہت کام خراب کرتا ہے. بعد کا جو پچھتاوا ہے اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی پچھتا لیا جائے. بالکل. اب میری ایک فرینڈ ہیں, وہ لاہور نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں شادی کے بعد, تو جہاں طے ہو رہا تھا تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی ہماری بیٹی جو ہے وہ لاہور سے نہیں جانا چاہتی, اس کی اپنی کوئی پلانز ہیں, اپنی لائف میں کوئی اچیومنٹس کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو خود شفٹ ہو رہے ہیں کچھ مہینوں میں. اچھا. اور انہوں نے کہا, وہ لڑکی امی کو کہنے لگی اپنی کہ دیکھیں اگر یہ نہ شفٹ ہوئے پھر تو وہ ماں کو وہ لڑکا بہت ہی پسند آیا ہوا تھا, تو بہت بری طرح ڈانٹ کے انہوں نے کہا کہ میں اسٹیمپ پیپر پہ تو نہیں اب لکھوا سکتی, وہ زبانی کہہ رہے ہیں تو ہمیں ماننا تو پڑے گا. بالکل. اب شادی ہو گئی اور منگنی اور شادی کے بیچ میں وہ لوگ آ کے گھر بھی دیکھتے رہے لاہور میں اور سب کچھ, اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو نو دے نیور شفٹڈ. اوفو, اتنا بڑا دھوکا. تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ لکھوا لیں. وہ تو یہ دیکھو یہ ایک موٹی بات انہوں نے وعدہ کیا نا, تو لکھ کے سائن کر دیں تو کوئی پروف تو ہوگا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں, یہ تو آپ وعدے کر رہے ہیں نا, تو وعدے لکھ کے دے دیں. لیکن پھر وہ لوگ جج کرتے ہیں نا اور رشتہ توڑ دیتے ہیں. ساری بات یہ ہے کہ ڈر کے مارے لڑکی والے چپ ہو ہی جاتے ہیں, گیو اپ کر دیتے ہیں. یہ معاشرہ بدلے گا نہیں, پھر کچھ تو سٹینڈ لینا پڑے گا, کبھی تو سٹینڈ لینا پڑے گا. آبجیکٹس کی طرح لڑکیوں کو ڈیل کرنے میں کسی کو تو تھوڑا سا سٹیپ لینا پڑے گا, اسٹرانگ سٹیپ لینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبہ آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو بچہ دانی کی رسولی ہوتی ہے, ٹیومر ہوتا ہے, یہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا اور لوگ بہت زیادہ کنسرن ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نسل تو آگے بڑھانی ہے. تو اس کا کوئی ماڈرن علاج ہے کہ آسان طریقے سے اس کا علاج کر لیا جائے اور زیادہ درد اور تکلیف سے بھی نہ گزرنا پڑے؟ بیٹے اگر آپ ایمبولائزیشن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, جو کہ آج کل ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ اس میں ایک ایئر, اس کی بلڈ سپلائی جو آ رہی ہوتی ہے نا, جہاں سے اس کو کھانا پینا مل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ ریڈیولوجسٹ ایمبولائزیشن کر دیتے ہیں, اس کی بلڈ سپلائی رک جاتی ہے. اچھا. اور وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. لیکن میں ایمبولائزیشن کے بہت سخت خلاف ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان میں ریکمینڈڈ نہیں ہے جنہوں نے ابھی بچے پیدا کرنے ہیں. اس لیے کہ اگر فرض کریں اتنا بڑا فائبرائڈ ہے اور وہ بچے دانی کے اندر ہے, وہاں پہ انہوں نے بلڈ سپلائی تو اس کی روک دی, اب وہ ڈیڈ ہو کے وہاں پہ کیاری میں پتھر کی طرح پڑا ہے, اب وہاں بیج تو نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے. تو میں نے ریڈیولوجسٹ جو صاحبان ہیں وہ بہت ملک کی خدمت کر رہے ہیں, پیشنٹس کی خدمت کر رہے ہیں. ایمبولائزیشن ہم آرٹیریو وینس میل فارمیشن جو یوٹرس میں ہوتی ہیں ان کے لیے پیشنٹس ان کے پاس بھیجتے ہیں, ان میں ضرور ایمبولائزیشن کریں. ان پیشنٹس میں کر لیں جن کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور شدید بلیڈنگ ہے اور فائبرائڈ وہ نکلوانا نہیں چاہتی سرجری سے, یا یوٹرس نہیں نکلوانا چاہتی, تو وہ ایمبولائزیشن جو ہے وہاں پہ کر دیں تاکہ وہ آپریشن بھی نہ کروانا چاہیں اور بلیڈنگ بھی رک جائے. لیکن جنہوں نے ابھی بچے پیدا کرنے ہیں, پلیز ایمبولائزیشن, پیشنٹس اگر سن رہے ہیں تو وہ ایمبولائزیشن نہ کرائیں, اور اگر کوئی ریڈیولوجسٹ سن رہے ہیں تو پلیز ایز اے سینئر گائنیکالوجسٹ میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ انفرٹائل پیشنٹس میں ایمبولائزیشن نہ کریں. اچھا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک پیشنٹ کی اسٹوری سناتی ہوں, بڑی دردناک سی اسٹوری ہے کہ اس کو بیبیز نہیں ہو رہے تھے,
بڑے بڑے اس کے فائبرائڈس تھے اور وہ آپریشن نہیں انفارچونیٹلی کرانا چاہتی تھی. یہ بھی اس نے سوشل میڈیا سے دیکھا کہ کوئی ایک طریقہ ہے ایمبولائزیشن کا, میں وہ کرا لوں اور میرے بچے ہو جائیں اور مجھے آپریشن بھی نہ کرانا پڑے. اب اس نے کیا کیا, جا کے ایمبولائزیشن کرائی. ایمبولائزیشن سے اس کے فائبرائڈز جو ہیں وہ تھوڑے سے شرنک ہو گئے اور ڈیڈ ہو گئے وہاں پہ. اب پریگنینسی کہاں ہونی تھی, وہ تو بھرا ہوا تھا یوٹرس فائبرائڈس کے ساتھ. ڈیڈ ہو گئے لیکن وہ پڑے تو وہیں پہ ہیں, وہ جا تو کہیں نہیں رہے. بالکل. تو اس نے کیا کیا کہ دوبارہ سے کچھ سالوں کے بعد اس نے دوبارہ سے فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ شروع کر دیا. اچھا. اور وہ کسی کو نہیں بتا رہی تھی کہ میں نے ایمبولائزیشن کروائی ہے. ٹھیک ہے. اب ایمبولائزیشن میں جو خون کی نالی اس کو سرو کر رہی تھی, جس کو کہ اس نے بلاک کیا ہوا تھا ایئر نے, وہ آہستہ آہستہ ایئر جو ہے وہ ایبزارب ہو گئی. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ نالیاں جو ہیں وہ خالی وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں. ٹیوب اس کی شروع میں بلاک تھی, وہ فائبرائڈز نے پریشر سے کلوز کی ہوئی تھیں. اب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے میتھلین بلو, ہم ڈالتے ہیں نیچے سے یوٹرس میں اور وہ ٹیوبوں میں سے گرتی ہے اور ہم اوپر سے پیٹ میں کیمرہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ ٹیوب میں میتھلین بلو گر رہی ہے کہ نہیں. اچھا اچھا اچھا. اب وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ وہ ہمیں یہ اپنی ایکسپیرئنس بتا رہی تھی کہ میں نے جب بلو ڈائی ڈالی دیکھنے کے لیے کہ ٹیوب میں سے, اب وہ کیا ہوا کہ وہ فائبرائڈز کے ساتھ جو ویسلز تھیں جو کہ کھلی تھیں لیکن ان میں بلڈ نہیں تھا, وہ کلیپس ہوئی ہوئی تھیں, ان کے اندر سے وہ جنرل سرکولیشن میں وہ ڈائی چلی. Oh my God. اور 1 منٹ میں اینیستھیٹسٹ نے دیکھا کہ اس کے نیلز بالکل بلو ہو گئے ہیں. تو وہ بلو نیلز وہ ایمبولائزیشن کے بعد وہ جو ویسلز تھیں ان کے ذریعے بڑی بڑی ویسلز کے ساتھ, وہ کیونکہ وہ فائبرائڈ کنیکٹ کر رہا تھا انڈومیٹریل لائننگ کے ساتھ, اور وہاں سے وہ ویسل کے اندر گیا اور ویسل سے پھر وہ اینڈ وی کوڈ دیٹ ڈاکٹر سیڈ کہ وی کوڈ ناٹ سیو دا پیشنٹ. اس کو ایک دم ہارٹ اریسٹ ہو گیا, کارڈیک اریسٹ ہو گیا ٹیبل پہ. ینگ پیشنٹ تھی, اس کو انہوں نے کارڈیک مساج دیا, ہارٹ ریوائیو ہوا, سب کچھ ہوا, اس کو آئی سی یو میں شفٹ کیا, بٹ شی ڈائیڈ آفٹر 3-4 days. تو یہ ایمبولائزیشن جو ہے یہ نہیں کرانی. جو انفرٹائل پیشنٹس ہیں جو کہ ابھی بچے پیدا کرنے ہیں جنہوں نے, ان کو ایمبولائزیشن کا بالکل میں ایڈوائز نہیں کروں گی. اور اگر ریڈیولوجسٹ سن رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے پیشنٹس میں ایمبولائزیشن نہ کریں. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.